نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ایک دو دروس میں ہم نے اللہ کے ذکر، اللہ کے قرآن سے دور رہنے کے بارے میں پڑھا۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، سورہ جن کی آیت نمبر 17 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے، اپنے رب کی یاد سے، اپنے رب کے احکامات سے، یوں کہہ لیجئے کہ جو اپنے رب کے قرآن سے دوری اختیار کرے گا، اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، وہ رب اس کو چڑھتے ہوئے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا سورہ طٰہٰ کی آیت، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، منہ موڑا، اللہ اس کے لیے یہ زندگی تنگ کر دے گا۔ معیشتاً ضنکا کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ زندگی اجیرن ہو جائے گی، ساری نعمتیں ہونے کے باوجود یہ زندگی مشکل ہو جائے گی۔ پھر سورہ زخرف کی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ایک شیطان لگا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے شیطان لگا دے گا۔ یہ بات غور کرنے کی ہے، شیطان تو خود ہی ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، تو جس کے پیچھے اللہ شیطان کو مسلط کر دے، اب بتائیں اس کی حالت کیا ہوگی، اس کا انجام کیا ہوگا، وہ کس کھاتے میں ہے۔ اور پھر اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ جو بھی گناہ کرے گا اس کو وہ گناہ نہیں لگے گا۔ شیطان ایسی اس کی مت مارے گا، وہ سمجھے گا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، سورہ زخرف۔ اور آج ہم نے تیسرا مرحلہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اعراض کرنے والوں کے مختلف مراحل بیان کیے ہیں۔ ایک مرحلہ کیا ہے کہ زندگی اجیرن ہو جائے گی، دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ وہ جو کچھ بھی سمجھے گا اپنے غلط کو غلط نہیں سمجھے گا، صحیح سمجھے گا، اس کے پیچھے شیطان اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا، پھر وہ واپس راہ راست کی طرف آ نہیں پائے گا۔ یہ بہت بڑی بربادی ہے، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اس کے لیے میں مثال سامنے رکھی تھی کہ ایک شخص اگر گانا سنتا ہے نا، میں نہیں کہتا ہوں کہ گانا سننا اچھی بات ہے، لیکن درجہ کے اعتبار سے دیکھیں تو جو گانا سن رہا ہے نا وہ بہتر ہے اس شخص سے جو قوالی سن رہا ہے۔ کیوں؟ جو گانا سن رہا ہے اس کے ذہن میں یہ بات واضح ہے کہ یہ ایک گناہ کا کام ہے، گانا گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا، اس کے دل میں یہ تصور تو موجود ہے نا کہ یہ گناہ ہے، غلط کام ہے، وہ غلط کام کو کسی وقت غلط کام سے اپنے آپ کو روک لے گا۔ لیکن جو شخص قوالی سن رہا ہے اس کی بربادی، اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اس کو غلط سمجھ ہی نہیں رہا، وہ اس کو ثواب سمجھ رہا ہے۔ اب ثواب سے تو وہ کبھی باز نہیں آئے گا۔ یہ ہے وہ پوزیشن اس شخص کی جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، تو وہ شخص پھر اپنے غلط کو غلط سمجھتا ہی نہیں، وہ اس کے متعلق لاجک دیتا ہے، یہ دیکھیں جی یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ اس کو جتنی مرضی پھر دلائل دین سے دے لیں، قرآن و حدیث سے دے لیں، وہ ان دلائل کو نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ذہنی کیفیت شیطان کے تسلط میں دے دیتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے ذکر سے دور ہو جائے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، پھر حتمی انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک چڑھتے ہوئے عذاب میں داخل کر دے گا۔ چڑھتا ہوا عذاب کیا ہے؟ آگ جلاتے ہیں نا تو وقت کے ساتھ ساتھ کم پڑتی ہے، بھسم ہو جاتی ہے۔ یہ عذاب، جہنم کا عذاب، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم نہیں پڑے گا، یہ آگ بجھے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چڑھتی جائے گی، اس میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ قرآن
اللہ کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے، جس کے اوپر عمل کر کے ہم اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں، ہماری آخرت بھی حتمی اور اعلیٰ درجے کی ہو سکتی ہے۔ کوشش کیجئے، دین کے ساتھ تعلق جوڑیے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، احادیث کو وقت دیجئے، اسی میں ہی ہماری سوشل لائف جو ہے اس کی بھی خوبصورتی ہے، ہماری نسلوں کی تربیت ہے، اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کا ذریعہ ہے، اور یہی ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔